نمبر 1، دعا کرنے والا اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ سنتا ہے چاہے کہیں سے بھی پکارو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ آپ گھر میں، آفس میں، زمین پر، سفر میں، حضر میں، سمندر میں، اندھیرے میں، اجالے میں، رات میں، دن میں، زور سے، آہستہ، چپکے چپکے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں مانگوں تو اللہ سنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اسماء و صفات کا اعتراف ہے کہ کہیں سے بھی پکارو وہ سنتا ہے۔ 2، اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کے پاس ہے، یہ اس کی ربوبیت کا اعتراف ہے۔ مانگتا کس سے آدمی؟ اس سے مانگتا ہے جس کے بارے میں اس کا یقین ہو کہ اس کے پاس ہے۔ دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے پاس ہے، اور کچھ بھی مانگو سب اس کے پاس ہے۔ یہ ایمان ہے، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف ہے۔ 3، دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ سخی ہے، دیتا ہے۔ کتنے ہیں جن کے پاس ہے دیتے نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ مانگے گا تو وہ دے گا، تو اللہ کے عطا کرنے کا اعتراف ہے۔ دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ میں محتاج ہوں، مجھ کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ دعا اپنی عاجزی کا بھی اعتراف ہے۔ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، قدرت، عطا، رحم اور ربوبیت، اور اللہ تعالیٰ کا سننا، قدرت، سب کا اعتراف ہے۔ دوسری طرف دعا کیا ہے؟ میرے کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ وقال انا ربکم الاعلی، فرعون کیا بولتا تھا؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قارون کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھ کو ملا ہے۔ اپنا کمال، دعا میں عاجزی ہے، اپنی نفی ہے، میں نہیں، میں محتاج ہوں، ہاتھ اٹھا کے اللہ چاہیے، بھکاری، فقیر، محتاج، مسکین، ایک دم اللہ کے آگے مانگنا۔ اپنی اس دعا میں تواضع ہے، دعا میں اپنی اصل حیثیت کو یاد کرنا ہے، اپنے لیے ریمائنڈر ہے، تو کون ہے؟ تو فقیر ہے، تو بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ دنیا والوں کے لیے، تو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، تو کروڑ پتی ہے، وہ دنیا والوں کے لیے، وہ قبر سے پہلے تک ہے۔ قبر میں تو کیا ہے؟ تو یہ تیرا کفن ہے، قبر میں کچھ نہیں ہے۔ اب تو واپس سے اپنی اصل پر آیا، محتاج، ماں کی قبر سے نکلا تھا پیٹ سے، قبر تھی نا، اب واپس قبر میں آ گیا۔ تو دیکھ تیری اصل حیثیت یہ ہے، بیچ کا تھوڑا ٹائم تجھ کو مل گیا تھا، تیرے پاس بہت کچھ تھا، لیکن تیری شروعات بھی محتاجی اور تیرا خاتمہ بھی محتاجی۔ تیرے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے، تیرا بینک بیلنس سب بیلنس ہو گیا، ابھی تیرا بیلنس خراب ہو گیا، ابھی سب، تو محتاج تھا، محتاج ہے۔ بیچ میں تھوڑا سا تیرے پاس تھا، تو دھوکے میں آ گیا تھا، میرے پاس تو سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے تیرے پاس، کچھ نہیں ہے تیرے پاس۔ ایک آدمی کے پاس سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں دے دیا آپ نے، اتنی بڑی، اب بڑا سونے کی ڈلی دے دی اس کے ہاتھ میں، اس کو دھاگا بندھا ہوا ہے، وہ لیے ہوئے ہاتھ میں کہ میرا ہے، کب دھاگا اوپر سے کھینچا جائے گا، رسی کھینچی جائے گی اور ہاتھ سے نکل جائے گی، اس کو کیا معلوم، یہ سمجھ رہا میرا ہے، یہ تیرا نہیں ہے یہ۔ اسی لیے کتنے دنیا میں ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے، وہ سمجھتے رہتے میرا ہے، اچانک چھن جاتا ہے، اچانک چھن جاتا ہے، مال، دولت، گھر، اسباب، عہدہ، سب چھن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے، تیرا نہیں ہے، یہ تیرا مال نہیں، تیرا دھوکہ ہے، تیرا وہی ہے جو اللہ تجھ کو دے، اللہ تیرے پاس باقی رکھے، اللہ تجھ سے راضی ہو، اللہ کی نعمت، اللہ کی رضا، تیرا وہ ہے، اگر واقعی مل گیا تو دعا میں اپنی محتاجی کا اعتراف ہے، میں نہیں، میرے پاس ہے تو بھی یہ میرا نہیں ہے، واقعی اللہ دے اس میں تو میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں،
بتائیے ایک آدمی پانی کا گھونٹ پیے اور وہ گھونٹ اس کی پیاس کیسا بجھاتا؟ آپ بتائیے مجھ کو، پیاس بجھتی کیسا؟ یعنی کیا ہوتا ہے ایسا جو پیاس بجھتی ہے؟ کتنا عجیب بات ہے، آپ سوچیں کبھی. اگر وہ نہ ہو تو پیتا رہے گا، پیاس ہی نہیں بجھے گی. اور ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی پانی پیتا اور پیاس نہیں بجھتی، بلکہ ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی نگل نہیں سکتا ہے. جسم کا ایسا سسٹم ہے کہ آدمی جب بھی کچھ منہ میں ڈالتا ہے، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جسم کے اعضاء کہ وہ نگل لیتا ہے اس کو. آپ دیکھیے لعاب آپ نگل سکتے ہیں، اگر وہ نہ کر سکیں آپ تو کیا کھانا کیا پینا آپ نہیں کر سکتے. وہ کیا طاقت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ وہ لذت محسوس ہوتی ہے آپ کو کھانے کی، پینے کی. آپ کی زبان لذت محسوس کرتی ہے، لیکن اگر وہ لذت اللہ آپ سے چھین لے تو ساری لذتیں آپ کے لیے بے معنی ہیں. سارے پھل پھیکے ہیں، سارے کھانے بے معنی ہیں، کاغذ سے بھی پھیکے ہیں، کچھ مطلب نہیں اس کا. آپ کی زبان سے اگر لذت اللہ چھین لے، اگر آپ کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ روشنی چھین لے، دنیا کی سارے رنگ آپ کے لیے بے معنی ہے. کیا ہے وہ جو اللہ نے دیا ہے؟ یہ اللہ کبھی بھی چھین سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے، وہ واقعی ڈر رہا ہوتا ہے کہ کبھی بھی چھن سکتا ہے. اے اللہ تو دے، تیرے پاس جو ہے وہ تیرا ہے، تو دے سکتا ہے مجھ کو. میرے پاس جو دکھائی دے رہا ہے یہ کبھی بھی چھن سکتا ہے. اگر تو چاہے تو باقی رہے گا، نہیں تو معلوم نہیں. تیرے دینے سے ملتا ہے، تیرے دینے سے ملتا ہے. تو چاہے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں. دعا اپنی عاجزی کا اعتراف ہے، محتاجی کا اعتراف. دعا مانگنے میں مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے، فائدہ دعا کا. شیطان اور فرعون اور قارون اور حامان اور نمرود اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کا پرابلم کیا تھا؟ ان کی مینٹالٹی کیا تھی؟ کیوں یہ مصیبت میں پڑے؟ ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. گھمنڈ، تکبر. فرعون، میں تمہارا سب سے کیوں؟ اس کے پاس بہت کچھ تھا. اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس خزانے تھے، اس کے پاس نہریں تھیں، اس کے پاس بہت کچھ تھا. قارون کے پاس، نمرود کے پاس. جب آدمی کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ گھمنڈ میں آتا ہے. یہ اس کی برائی، اس کی بربادی کی شروعات ہوتی ہے. محرومی کی، محتاجی کی ابتدا ہوتی ہے ایکچولی محرومی کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. نہیں، کلا نہیں. کلا کا مطلب ہوتا ہے ایسا تھوڑی ہے، ایسا نہیں ہے جیسا انسان سمجھتا ہے، ایسا تھوڑی ہے، ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں دکھائی دے رہا ہے. اس کو لگتا ہے مجھ کو کس کی کیا ضرورت ہے، تو مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں. اکڑ آ جاتی ہے. ہاں مجھ کو ضرورت ہے تو آدمی سب کو سنبھال کے چلتا ہے. آدمی سب کو سنبھال کے چلتا ہے. کیوں؟ بھائی اس سے بگڑ گیا اپنا کام بگڑ جائے گا. لیکن ایسا جب لگنے لگتا ہے کسی سے اپنا کام بگڑنے والا نہیں ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سرکش ہو جاتا ہے. پھر کسی کو شمار نہیں کرتا ہے، کسی کو گنتا نہیں ہے. پھر بعض اوقات اتنی زیادہ اس کے اندر اپنے مال، اسباب اور اپنی چیزوں کی بڑائی اور گھمنڈ آ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ سب تو ہے اپنے پاس، ابھی کیا ہے؟ اتنا محنت کر کے میں سب کمایا اور اب بولوں اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ میں نے میری محنت سے کمایا ہوں. اچھا. الرآہ استغنی، جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں دیکھتا ہے، سب ہے، سب جب آ جاتا ہے تو رب چھوٹ جاتا ہے. جب سب مل جاتا ہے رب کو کھو دیتا ہے انسان گھمنڈ کی وجہ سے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. دعا میں
ان کیفیات کی نفی ہے۔ ایک مالدار انسان بھی گھمنڈ سے بچ سکتا ہے۔ جب ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے اے اللہ تو نے بہت کچھ دیا، تو میرے کمال نہیں، اللہ تو نے دیا۔ دنیا میں کوشش کرنے والے کتنے ہیں، اگر صرف کوشش پر ہوتا تو سب کو مل جاتا ہے۔ تو نے دیا ہے، تو نے میری کوششوں کو صحیح نتائج دیے۔ اے اللہ اگر صرف محنت پر ہوتا تو کتنے سارے لوگ ہیں جو پتھر پھوڑ رہے ہیں، سب کچھ ان کو مل جاتا ہے۔ میں ایک دستخط کرتا ہوں، مجھ کو لاکھوں مل جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو دن بھر دھوپ میں پتھر پھوڑتے ہیں، ان کو نہیں ملتا ہے۔ اے اللہ تو ہے جس نے مجھ کو دیا، میرا کمال نہیں ہے۔ اور اے اللہ میں چھوٹا ہوں، میں محتاج ہوں، جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ تیری ہی دی ہوئی طاقت سے کرتا۔ اپنے آپ کو چھوٹا ماننا، ایک ہوتا ہے میں چھوٹا نہیں ہوں، چلو ٹھیک ہے آپ سب لوگ بول رہے تو میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، یہ ڈینجر ہے، ڈبل ڈینجر ہے۔ ایک واقعی یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے میں بڑا ہوں، لیکن اللہ واقعی میں بہت چھوٹا ہوں، یہ کمال ہے۔ اعتراف نقص کمال ہی کی شاخ ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو ناقص سمجھنا، کمتر سمجھنا اس کے بڑے ہونے کی علامت ہے، اور انسان کا اپنے آپ کو کامل سمجھنا اور قادر سمجھنا اس کے محتاج اور ناقص ہونے کی علامت ہے۔ یہ بھی عقل کا نقص ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے، اور یہ بھی عقل کا کمال ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نقص پر نظر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اس کو، بہت بڑی چیز ہے زندگی کے اصولوں کے اعتبار سے۔ لہٰذا آپ کو سمجھ میں آئے گا انبیاء کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے جو غلطی ہوگی معاف کر دے، گناہ کر رہے ہو۔ کمال عقل ہے کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے اور ابدیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو اپنا کمال بھی نقص لگنے لگتا ہے اللہ کے پیمانے کے مقابلے میں۔ جب آدمی دیکھتا اللہ اتنا بڑا ہے، جب واقعی وہ اللہ کو پہچاننے لگتا ہے تو اپنا ہر عمل کمتر دکھائی دینے لگتا ہے۔ واقعی اللہ اتنا بڑا ہے کہ پھر میرا ہر عمل، بڑی سے بڑی عبادت بھی ناقص ہے، کتنا بھی کرو اس کے مقابلے میں اس کا حق ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تیری عبادت میں بھی میں تیرا محتاج ہوں، تو نے مدد کیا تو میں نے تیری عبادت کی، میں کتنا ناقص ہوں کہ میں خود سے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ معاف کر دے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا ہے آپ بتائیے۔ اسی لیے انبیاء جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، انبیاء جو اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہیں، کیا ہے وہ گناہ گار ہیں؟ وہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے انبیاء گناہ گار نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کل کو یہ نہ سوچنے لگے دیکھو استغفار کرے تو دلیل ملی نا، نہیں، وہ ان کی کمال عبدیت ہے، وہ واقعی ایمان کا کمال ہے، وہ معرفت کا عروج ہے، وہ شعور کی اونچی ترین حالت ہے۔ واقعی وہ اتنا علم والے ہیں، اتنا سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اتنے کامل ہو کر بھی اللہ کے مقابلے میں ہمارا ہر عمل ناقص ہے، ان کو ایسا لگتا ہے۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا میں یہ ہوتا ہے، مانگنے میں اللہ سے۔ آدمی جب گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے تو ساری اکڑ مکڑ سب کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دم جو آدمی ٹائٹ رہتا ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب دعا میں جب اللہ کے آگے آدمی روتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس کی توحید اور کامل ہو جاتی ہے، اس کا بھروسہ اللہ پہ بڑھ جاتا ہے، اس کی گھمنڈ، اس کا تکبر، اس کی بڑائی سب گھٹ جاتی ہے۔ وہ شیطان کی فہرست سے نکل کر بنی آدم کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ شیطان نے غلطی معلوم ہوئی، اس کو کیا کیا؟ مانا نہیں مانا، ٹھیک ہے ایک مہلت دے مجھ کو، اچھا یعنی گناہ کیا تو کیا، غلط کام کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، سجدہ نہیں کیا، اس پر اور گھمنڈ میں آ کے کیا کہنے لگا؟ ضد۔ گھمنڈ کے بعد ضد، اور گھمنڈ کے بعد اکثر ضد ہوتی ہے، گھمنڈ کے بعد ضد ہوتی ہے۔ کہا کہ مجھ کو مہلت دے، اب تو میں کر کے بتاتا ہوں، دیکھ اس کو غلط ثابت کر کے بتاتا ہوں میں، اب مجھ کو مہلت دے،
کہ میں اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، اس کو بھٹکا کے چھوڑوں گا، بھٹکا کے چھوڑوں گا، اس کو میں گمراہ کروں گا اس کو میں۔ تو اپنی برائی پر سرکشی کا اضافہ اس نے کیا ہے، بجائے رجوع کے اس نے مزید اللہ تعالیٰ سے گمراہ کرنے کا موقع مانگا، یعنی گناہ کا اور موقع مانگا، سرکشی پہ سرکشی۔ لیکن آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا تھا اس پیڑ کے قریب مت جانا، شیطان نے بھڑکایا اور غلایا، وہ اس پیڑ کے قریب گئے، کھایا، مصیبت میں پڑ گئے۔ لیکن فوراً کیا ہوا، احساس جب ہوا، کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے بہت ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، فتکون من الظالمین تھا وہاں پر، قریب مت جاؤ پیڑ کے، تم ظالم ہو جاؤ گے، کہاں کر لیا ظلم، ہو گیا اب ظلم ہمارے اوپر، بہت غلط کام ہو گیا ہم سے، کھا لیا ہم نے اس کا پھل، ظلمنا انفسنا۔ لیکن اب بھی امید ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو اب مغفرت نہ کر دے ہماری، اور اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے، ہم کیا ہو جائیں گے، ہم خاسرین میں سے ہو جائیں، ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے، ان الانسان لفی خسر، ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ سے مانگا، یہ تواضع ہے، بندے کے لیے چھوٹا ہونے کے سوا اور راستہ ہی نہیں کوئی۔ یہاں اگر واقعی آدمی صحیح ہو جائے، اللہ کے آگے چھوٹا بن جائے، یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بڑائی کی شروعات ہے۔ لہٰذا دعا میں وہ چیز ہے، دعا میں اتنی ساری، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف، اللہ کے اسم و صفات کا پر ایمان، اللہ کے رحم پر ایمان، اللہ کی قدرت پر ایمان، اللہ کے خزانوں پر ایمان، اللہ کے سننے پر ایمان، اللہ کا دینے والا ہونے والا، سخی ہونا، اس پر ایمان، اپنا محتاج ہونے کا یقین، اپنے لیے تواضع، یہ ساری چیزیں دعا میں ہیں، یہ ساری چیزیں دعا میں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اور آپ نے فرمایا کہ الدعاء افضل العبادہ، الدعاء سب سے افضل عبادت ہے تو کون سی ہے، دعا ہے۔ بہت افضل ترین عمل اگر بندہ کوئی کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہے، اے اللہ معاف کر، کچھ بھی کر سکتا ہے، مانگے مغفرت، ہدایت، دنیا آخرت، عافیت، سب کچھ جو چاہے مانگ سکتا ہے، کوئی خرچ ہے اس کا، دعا کا کوئی خرچ ہے، اتنا مانگو کہ اتنا دینا پڑے گا، کچھ نہیں۔ اور دعا مخلوق کے اعتبار سے مانگنا اور خالق کے اعتبار سے مانگنا، بندوں سے مانگنا کیسا ہے معلوم، جیسے مسجد کے باہر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک فقیر دوسرے کو کیا بولا، ذرا کچھ دو اللہ کے نام پہ، بولیں گا میں کیوں بیٹھا، پھر میں بھی تو بیٹھا ہوں یہاں پہ، مجھ سے مانگتا، شرم نہیں آتی، میں خود فقیر ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں تاکہ میرے پیالے میں کچھ آ جائے، چند سکے آ جائیں، کچھ تو آئے، میرا پیالہ دکھائی نہیں دیتا تیرے کو، عقل ہے کہ آنکھیں ہیں کہ اندھا ہے، کیا عقل کا اندھا ہے، میں خود بیٹھا ہوں، میں کیوں بیٹھتا، میں محتاج ہوں، اسی لیے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ، کوئی آئے گا ڈالے گا اس میں، اور تجھ کو شرم نہیں آتی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ بندے کا بندے سے مانگنا ایسا ہے کہ محتاج سے مانگنا ہے، اسی لیے شریعت میں اس کو بھی برا مانا گیا ہے کہ ایک آدمی بغیر مجبوری کے کسی سے مانگنے والا بنے، سوال کرے۔ اسی لیے سخی، ایک غنی آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اگر وہ کسی سے مانگتا ہے تو حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچا ہے، اس نے چہرہ عزت ہوتا ہے انسان کی، اسی لیے آدمی اس کو کہیں بھی مارو برداشت کر لیتا ہے، چہرے پہ مارے تو انسلٹ فیل کرتا ہے، اس کو چہرے پر مارنے کو انسلٹنگ فیل کرتا ہے، اس کی عزت ہے اس کے چہرے میں، آدمی تو منہ کالا کر دیا ہے۔ تو چہرہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی عزت ہوتی ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، لیکن یہ بندوں کی نسبت سے ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں۔ بندوں کا محتاج بننا ذلت ہے،
اللہ کا محتاج ہونا عزت ہے، اللہ کا محتاج ہونا ذلت نہیں ہے. محتاجی ذلت ہے، لیکن جب یہ محتاجی اللہ سے جڑ جاتی ہے تو عزت بن جاتی ہے. کتنی عجیب چیز ہے. ذلت کی چیز نسبت بدلنے سے عزت بن جاتی ہے. معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز جب اللہ سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس چیز کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، چاہے بظاہر وہ ذلت کی چیز کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عزت کی چیز نہیں. امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو ذکر کیا ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ کے نزدیک اللہ پر دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی. اکرم کا کہتے ہیں شرف والی چیز جس میں عزت ہو. کرامت جس کو بولتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ؟ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں شریف کو. شرافت والی چیز ہے، عزت ہے دعا میں. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو ایک فائدہ اس کا یہ ہو جاتا ہے، باقی ملے گا نہیں ملے گا یہ بات کی بات ہے، کیا ملے گا کتنا ملے گا، اس کی عزت بڑھ گئی، یہ قابل عزت ہو گئے. اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ گئی. اللہ کے آگے جب بندہ ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اس کی عزت اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے. اللہ کے ہاں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بندہ مانگے گا تو اس کو نہ دینے سے خود اللہ حیا کرتا ہے. یعنی اب مانگا ہے اس نے تو اب دینا ہے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حی کریم. اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، بہت کرم والا ہے، کرم کرنے والا، کریم، شرف والا. سخی کو بھی کریم کہتے ہیں عربی زبان میں. یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. وہ بہت شرماتا ہے اس سے، بہت حیا کرتا ہے اس بات سے کہ بندہ جب اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھائے تو وہ اس بات سے بہت حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہی لوٹا دے. بہت حیا کرتا ہے، اس کو بڑی حیا آتی ہے. میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، سب کو چھوڑ کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے اور میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اب اس کے ہاتھوں کو میں خالی ہاتھ لوٹا دوں. اللہ کو بہت حیا آتی ہے اس سے. یعنی اللہ دیتا ہے اس سے، اللہ اس کو دیتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ اس سے حیا کرتا ہے کہ اس کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں، میرا بندہ ہے یہ، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. کتنی بڑی عزت ہے کہ یہ نہیں کہ کیا آ گیا پھر سے. فجر میں تو آیا تھا، رات ہی کو تو مانگا تھا، پھر مانگ رہا ہے. نہیں. آپ بتائیے ایک آدمی ایک مسجد میں اگر اگلے جمعہ کو بھی اعلان کرے تو پبلک جمع ہو جاتی ہے اس کے اطراف، کیا ہے کتنے بار مانگتے ہیں، پچھلے ہفتے تو مانگ رہے تھے پھر سے آ گئے دوائی کے لیے، ہوا نہیں کہ تمہارا. حالانکہ اس کو پوچھیں گے تو نے کتنے دیا، بولے میں نے دیا نہیں، میرے بھائی نے دیا. تو نے کچھ دیا نہیں، دیا کچھ نہیں اور حساب لے رہا. اچھا نہیں دیکھے آدمی ایسا ہے. لیکن اللہ ایک بار مانگا، 2 بار مانگا، 3 بار مانگا، جتنی بار مانگے گا اتنی بار دے گا، اور دے گا تو دے گا، عزت بھی دے گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے. دنیا میں کیسا ہے، ایک آدمی آیا مانگا دیا اس کو، پھر آیا، ارے کیا بار بار آتا آدمی. ایک آدمی بول دے گا کیا بھائی دیا تو آپ یہی سمجھ لیں گے، حق ہی سمجھنے لگ گیا اپنا، بار بار آتے ہو، بس ہو گیا رک جاؤ اب مت آنا آئندہ. آدمی اس طرح سے کرتا ہے. بندہ تکرار طلب پر ناراض ہوتا ہے. بار بار جب کوئی مانگنے لگے برا مانتا ہے اس کو. ایک بار کوئی برا مانگتا ہے تو بار بار مانگنے لگے تو اس کو ذلیل سمجھ لیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے.
اللہ جتنا مانگے گا اتنا عزت میں بڑھتا جائے گا، جتنا مانگے گا عزت بڑھتی جائے گی۔ یہ کون سی ترقی؟ یہ اللہ کے ہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی توحید کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ تجھ سے مانگیں، تیری بات کرتے تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اس نے اپنی توحید کا ثبوت دیا ہے، لہٰذا یہ عزت کے لائق ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ شرف والی نہیں ہے۔ اس کو یہ حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اللہ کے نزدیک عزت کی چیز ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کیا اللہ سے بار بار مانگنے کا، اتنے سارے بندے ان کو دینے کی بجائے میں بار بار مانگوں۔ اللہ کو کوئی بزی کر سکتا ہے؟ بولے اللہ کا ٹائم دوسرے بندوں کے لیے جانے دو، میں مانگ کے کیوں اللہ کا دھیان اپنی طرف کروں؟ اتنے دنیا میں وقت، یہ بھی جو ہے علم کی کمی سے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آدمی سوچے جانے دو، دوسرے ہیں، دوسرے اللہ دوسروں کو دیتا، میں صبر کروں گا کیونکہ میں مانگوں گا تو اللہ بزی ہو جائے گا، اللہ میری طرف دھیان دینے سے اچھا دوسرے کی طرف دے، تو یہ جاہل ہے۔ کیونکہ حدیث میں آپ نے سنا کہ سارے کے سارے بندے اگر ایک ساتھ جمع ہو کے مانگیں تو بھی اللہ کو فرق پڑتا ہے نہیں، اللہ سب کی دعا ایک ساتھ سن سکتا ہے اور سب کو ان کی طلب کے اعتبار سے عطا کر سکتا ہے، اور اللہ کے خزانے میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اتنی بھی نہیں کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ کے ہاں ایسا ہو کہ سب ایک ٹائم پہ ایک بولو، ایسا بھی نہیں ہے، سب دنیا میں جتنے ایک ساتھ بولو، اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سب کی آواز کو سنتا ہے، جو مانگ رہے ہیں ان کی بھی آواز کو سنتا ہے، جو نہیں مانگ رہے ہیں دوسری باتیں کر رہے ہیں ان کی بھی آواز کو سنتا ہے، ایک ساتھ سب سنتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ، یہ ایمان ہے، اسلام کا عقیدہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا کرتا ہے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے، بلکہ دعا سے قضا بھی بدل جاتی ہے۔ دعا اتنی اونچی چیز ہے کہ قضا، اللہ کا فیصلہ، تقدیر کے اعتبار سے جو فیصلے زمین پر اللہ کے نافذ ہوتے ہیں وہ بھی بدل سکتے ہیں اگر آدمی دعا کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے سزا آنے والی ہے، ابھی گناہ کیا ہے اس نے، اب سزا آنے والی ہے اس کے اوپر، طے ہو گیا سزا آئے گی، اس نے گناہ کیا، سزا دینا، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اے اللہ معاف کر دے، اللہ اس سزا کو ٹال دیتا ہے۔ اس پر فقر و فاقہ، غریبی، مشکل، پریشانی، بیماری آنے والی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، آ بھی جاتا ہے، کبھی مصیبت آ جاتی ہے، بیمار ہو گیا، اللہ کی قضا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، آ گیا، بیمار ہو گیا، اب سارے ڈاکٹر تیار ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، سب ٹرائی کر رہے ہیں اور خرچ تو بڑھ رہا ہے لیکن شفا نہیں آ رہی ہے، فقر بڑھ رہا ہے لیکن شفا کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ جو فیصلہ اللہ کا ہے بندے ٹال نہیں سکتے، دوائیں ٹال نہیں سکتی ہیں، کوششیں ٹال نہیں سکتی ہیں، اللہ نے بیماری کا فیصلہ ڈالا ہے، اب یہ بیماری ہٹے گی تو دعا سے ہٹے گی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، سارے اسباب اپنی جگہ، اللہ بغیر سبب کے بھی اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ بندے نے میرے دعا کی ہے، میں نے اس کو بیمار کیا تھا، میرے بندے نے دعا کی ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی دوا نہیں، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی بنیاد پر اس فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، وہ اسی میں جینے لگتا ہے، سوچتا ہے ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد تھی، بیوی بانجھ، اولاد نہیں، بڑھاپا، زکریا علیہ السلام دعا کرنے کو بھی ڈر رہے ہیں، کسی کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، دعاء خفیہ،
چھپ چھپا کے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھ کو اولاد دے جو میرے بعد وارث بنے. اور میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے. اور میری عمر بڑھاپا اتنا پہنچ گیا کہ سر ٹھن ٹھناتا ہے, سر جوش مارتا ہے. اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ سر میں تکلیف ہوتی ہے. عمر کے بعد آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. واشتعل الرأس شیبا, میرا سر بڑھاپے سے جوش مارتا ہے. اشتعال اس میں ایک ہے. اور میری بیوی وامرأتی عاقر, میری بیوی بانجھ ہے, عاقر ہے. فہب لی من لدنک ولیا, اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھ کو ایک ولی دے دے, ولی میرے بعد میرا وارث دے دے. اللہ تعالیٰ کوئی سبب نہیں بظاہر. دیکھیے بڑھاپا ایسا ہوتا نا, بوڑھے ہو گئے تو بچے بڑھ جاتے, بہت ہوتا نہیں. اور عورت بانجھ ہو تو بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں, نہیں. دو سبب جمع ہیں, دو ایسے سبب جمع ہیں جو نو بول رہے ہیں لیکن دعا اللہ سے کر رہے ہیں. یس, اللہ اولاد دیا کہ نہیں؟ دونوں کو اللہ نے دیا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولاد دی اور زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولاد دی. تو اولاد نہیں ہوگی کس کا فیصلہ تھا؟ اس لیے بڑھاپے تک نہیں ہوئی. لیکن اللہ سے مانگا, اے اللہ آپ چاہیے, ضد سے مانگا اللہ سے, اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی. ایسے کئی فیصلے ہیں جو اللہ کے بندے پر آتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں اللہ نے ہمارے لیے کیا طے کیا ہے, لیکن اللہ نے قاعدہ رکھا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے, سارے اسباب اگر فیل ہوتے ہیں, اللہ قادر ہے, اللہ اس کی دعا کے بدلے میں اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے. جو سارے ڈاکٹر نہیں ہٹا پا رہے تھے وہ ایک دعا سے ہٹ گئے, اللہ نے ہٹا دیا اس کو. جو ساری کوششوں کے بعد جاب انٹرویو دیتا, فیل کرتے ہیں, انٹرویو دیتا ہے لوگ فیل کرتے ہیں, بہت چیمپئن ہے, نہیں مل رہا جاب, ایک دم ٹاپ لیول. اچھا ٹھیک ہے, تو ٹاپ پہ ہی رہے ابھی. لیکن اللہ سے مانگ کے جب جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا واقعی جب قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دے دیتا ہے. جاتا ہے, زیادہ کچھ بات نہیں ہوتی, ہاں کیا ہے آپ کا, ہاں ٹھیک ہے چلو آ جاؤ, کل سے آ جاؤ. ارے اتنے فیل ہو گئے, اتنا بات کیا, کیا نہیں بات کیا, یہاں تھوڑی بات میں جواب مل گیا, کیسا ہو گیا؟ اللہ نے دیا. اب وہ دکھتا نہیں ہے, اللہ نے دیا اس لیے سمجھ میں نہیں آتا, دکھتا نہیں ہے اسی لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے. دیکھنے لگے تو کون انکار کرے گا؟ پھر ایمان لاؤ بولنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. کسی کو بولا جاتا ہے سورج پہ ایمان لاؤ, سورج ہے آسمان میں, ارے سب کو تو دکھ رہا ہے, بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آدمی ملے گا, بھائی سورج کو مانو نہیں تو جہنم میں جائیں گے, کوئی بولتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں بولتا. کیوں؟ سب دکھ رہا ہے تو کون نہیں مانے گا؟ امتحان کب ہوتا ہے؟ جب نہیں دکھ رہا ہے اور کہا جائے مانو, ہر کیسے کہاں ہے؟ نہیں, ارے ہے, دکھ رہا نہیں ہے. سادہ ریموٹ کنٹرول سے پنکھا, فریج اور کیا نہیں چلتا ہے, دکھتا ہے نہیں, لیکن ہوتا ہے. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ دکھائی دے لیکن کوئی طاقت ہو جو کام کر رہی ہے, اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے, کوئی کر رہا ہے. پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. کائنات کتنے لوگ ہیں, کوئی جاہل ہو کہتے قدم رکھے تو لفٹ کا دروازہ کھل جاتا, اندر گئے تو بند ہوتا. کیا عجیب ہے, سمجھتا ہے لفٹ کو نہیں سمجھتا, کسی اور نے انتظام کیا ہے, کسی اور نے انتظام کیا ہے, اپنے آپ نہیں ہوا ہے, کسی نے سیٹنگ کی ہے ایسے, کسی نے کیا ہے ایسا. معمولی دنیا میں نہیں ہوتا, چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں ہوتا, اتنی بڑی کائنات کسی کی چلائے بغیر چل رہی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو دعا سے قضا, اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں, اللہ کے فیصلوں کو بدلنے میں دعا کا دخل ہے. اس سے آدمی نے سوچے جانے تو بھائی, تقدیر میں رہے گا تو اچھا ہوگا, تقدیر میں رہے گا تو برا ہوگا, کیا مانگنے گا اللہ سے؟ اچھا عقل ہے کہ نہیں تجھ کو؟ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تم مانگ, تجھ کو کیا معلوم ہے تقدیر میں کیا ہونے والا ہے, مصیبت ٹلنے والی ہے نہیں ٹلنے, تجھ کو نہیں معلوم ہے. اگر بتایا جاتا کہ کچھ بھی کر, تم مانگا تو بھی نہیں بدلے گی, تو بات ہوتی. تجھ کو کیا معلوم؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بندہ اگر دعا مانگے تو تکلیف ہٹا دو, یہ بھی تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے.
کہ اگر یہ دعا مانگے تو مصیبت ہٹا دو. فرشتوں کو اللہ کا ایسا بھی تو حکم ہو سکتا ہے. اب اس کی دعا پر معلق ہے معاملہ. اللہ نے تکلیف ڈال دی اس کے اوپر, فیصلہ کر دیا تکلیف کا اللہ نے, لیکن فرشتوں کو یہ بھی حکم دے دیا یہ دعا مانگے گا جب اس سے تکلیف ہٹا دینا. آپ بتائیے, یعنی دعا پہ معاملہ معلق ہوتا ہے بعض اوقات سے. ایک آدمی سارے اسباب فیل ہونے کے بعد جب دعا کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. اس لیے دعا سے آدمی کو مستغنی نہیں ہونا چاہیے. اور تقدیر کا عقیدہ دعا چھوڑنے کے لیے نہیں ہے, دعا کرنے کے لیے. ایسا کیسا بول رہے آپ؟ تقدیر کا عقیدہ دعا چھوڑنے کے لیے نہیں ہے, دعا کرنے کے لیے ہے. کہ آدمی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے سے دیتا ہے, صرف اسباب وسائل انہی سے کوئی چیز ملتی ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے تو دیتا ہے, اللہ کی قدرت ہے. تقدیر تو یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ چاہے تو دیتا ہے, سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر ٹکا ہوا ہے, اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے. تو اللہ سے مانگ. دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی سبب نہیں ہے, ریگستان ہے پورا, کہیں پانی نہیں دکھ رہا ہے, کہیں پیڑ نہیں دکھ رہا ہے. اے اللہ تو مجھ کو ایسا سبب دے کہ میری پیاس اس ریگستان میں بجھا دے. معلوم نہیں کہیں سے اللہ قافلہ بھیج دے, اس کی پیاس بجھا دے, پینے کو بھی ملا اور کھانے کو بھی ملا. ہو سکتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے. تقدیر کا عقیدہ یہ ہے اگر مجھ کو اللہ دینا چاہے کہیں سے بھی دے سکتا ہے, یہ تقدیر ہے. مانگے اللہ سے, یہ نہیں اللہ دینا چاہے گا دے گا پھر کائے کو مانگنے کا. نہیں, مانگ, کیونکہ تیرے مانگنے پر تیرا تقدیر کا معاملہ جڑا ہوا ہے. تو مانگ اللہ سے. تو تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا مانگنے کا, ملنے کا تو ملے گا, نہیں ملنے کا تو نہیں ملے گا. بعض صوفیوں نے یہاں تک کہ کہا کہ اپنے یعنی اللہ سے مانگنا اللہ کی شکایت ہے, تقدیر پر بھروسہ نہیں ہونے کی علامت ہے, جہالت. کیوں کہ ایک آدمی یہ کہے ملنا ہوگا ملے گا, نہیں ملنا ہوگا نہیں ملے گا, اور اللہ سے مانگنا بے صبری ہے, وہ اپنے ٹائم پہ دے گا. تو کیوں جلدی کر رہا ہے, اللہ دے 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 دے, کیوں کر رہا ہے جلدی؟ اور تجھ کو زیادہ معلوم ہے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے, تو مانگ رہا ہے, اس کا مطلب اللہ کے علم پر بھروسہ نہیں تجھ کو. بولنے میں کتنا خوبصورت دکھتا ہے, لیکن بہت پوائزنس ہے. یہ زہر آلود عقیدہ ہے. وہی جو سب جانتا ہے, وہی جو بندے کا بھلا چاہتا ہے, اسی نے کہا ہے کہ مانگ میں دوں گا. تو کچھ مصلحت ہوگی, کچھ حکمت ہوگی, تبھی تو مانگنے کے لیے کہا ہے. اب یہ سوچنا کہ مانگنے کا کیا ضرورت ہے مانگنے کی, جب وہ جانتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کہے کہ اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت کیا ہے, بندہ ہی تو بنایا اس نے ہم کو. تو تیری مرضی سے بندہ بن اللہ کا. ویسے تو پیدائشی سبھی بندے ہیں, لیکن تو اپنے کو بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ تو تیرا دعا کرنا اللہ سے اپنی بندگی کا اظہار ہے. آپ بتائیے, ایک آدمی اس کو اللہ دنیا کی ساری نعمتیں دے, کوئی چیز کی کمی نہیں, اور کوئی تکلیف اس کو نہ دے, تو کیا اب اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ اب بھی اس کو دعا کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس بات کے اظہار کے لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے. دعا جو ہے اپنی بندگی کا ثبوت ہے. نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی دعا ہے, اور نعمتوں کی بقا کا ذریعہ بھی دعا ہے. بعض اوقات نعمت مل جاتی ہے, آدمی سمجھتا مل گیا, پھر چھن جاتی ہے. آدمی کو نعمت ملنے کے بعد اس کے باقی رہنے کے لیے دعا کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے, اہدنا الصراط المستقیم. کیوں راستہ نہیں ملا آپ کو؟ اسلام قبول کیے نا, ابھی اور کون سی ہدایت مانگ رہے, اسلام صحیح نہیں ہے کیا؟ بعض لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناسمجھی میں. تو بولتا ہے ہدایت یعنی اس کا مطلب کچھ اور ہے جو مانگنا ہے. تو یہ کیا ہے پھر جس پہ ہم لوگ ہیں ابھی, اور کون سی ہدایت ہے پھر؟ تو یہ ہدایت یہ نہیں کہ اللہ جس پہ ہے وہ صحیح نہیں ہے, دوسرا کچھ تو اچھا دے ہم کو. یہ اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, اب یہ اسلام پر آ چکا ہے, اور نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور نماز میں کیا مانگ رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو ہدایت نہیں ملی کیا اس کو اب تک؟
کون سے راستے پہ؟ یہ اے اللہ صراط مستقیم پر جمائے رکھ، ہر قدم پر وہ راستہ بتا جو تیری طرف لے جانے والا، ہر قدم اس راستے پر رکھ جو تجھ تک لے جاتا ہے، جو جنت تک لے جاتا ہے، جو تیری سیدھی راہ اس پر باقی رکھ، کیونکہ سیدھے راستے پر باقی رہنا بھی ہدایت ہے اور سیدھے راستے کا پانا بھی ہدایت ہے، پانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ ہدایت کے بعد بھی گمراہی ہوتی ہے، لہذا ہدایت ملنے کے بعد ہدایت پر باقی رہنے کی دعا کرنا۔ تو نعمتوں کا ملنا مل گیا بس نہیں، اس کے باقی رکھنے کے لیے بھی دعا ضروری ہے، چاہے وہ ہدایت جیسا معاملہ، اتنا اہم معاملہ جو یعنی اتنا بڑا معاملہ کیوں، جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ مل گئی اب تو اس پہ بھی مانگنا ہے تجھ کو۔ تو ہدایت کے سلسلے میں یعنی دعا کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی یہ بات یاد رکھے کہ تقدیر کا عقیدہ دعا سے روکنے والا نہیں بلکہ خوب دعا کرنے والا بنانا چاہیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے دعا کے بارے میں یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ صرف نازل ہونے والی مصیبت نہیں بلکہ جو مصیبت ابھی تک نہیں آئی اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا فائدہ دیتی ہے ایسی مصیبت کے سلسلے میں بھی جو نازل ہو چکی ہے اور ایسی مصیبت کے سلسلے میں بھی جو ابھی تک کی نازل نہیں ہوئی، ایسی بلا جو آئی ہے اس کے ہٹنے میں بھی دعا سے فائدہ ہوتا ہے، اور ابھی تک بلا آئی نہیں، آدمی کا بلا آئی نہیں تو کائے کو اللہ سے مانگنے کا، ابھی بیماری آئی نہیں تو میں کیوں مانگوں اللہ بیماری سے بچا، آئیں گی تو دیکھیں گے اللہ بیماری سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بلا نہیں آئی ہے تب بھی دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ بچا ہم کو بلا سے، اور جب یہ دعا کرتا ہے تو بچتا ہے اس سے۔ جسے آدمی کہے اللہ طوفان آیا نہیں تو پھر طوفان سے بچا کیوں، آئے گا تو پھر ہو سکتا ہے دعا کا موقع نہ ملے، بھاگو اور دعا کا موقع ہی نہ ملے، یاد ہی نہ رہے۔ تو جو مصیبت آئی ہے اور جو مصیبت نہیں آئی ہے، دعا دونوں معاملات میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ دعا کا نفع ایسے مسائل میں بھی ہوتا ہے جو ابھی تک کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ دروازے پر دستک دینے ہی والا ہوتا ہے، اگر یہ دعا کرتا وہ ٹل جاتا ہے، نہیں کی دعا اندر آ گیا السلام علیکم، مصیبت آ جاتی ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بھی آدمی اللہ کی پناہ مانگے جو بظاہر اس کو دکھائی نہیں دے رہی کہ اس میں مبتلا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، فرماتے اللہ کے بندو دعا کرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ دعا کا فائدہ ایسی مصیبت کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی عافیت میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صحت مند ہے اللہ سے بیماری سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، مالدار ہے فقر و فاقے سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے۔ اپنے لیے دعا سے تو فائدہ ہوتا ہی ہے، دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، ایک مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، سامنے نہیں ہے، اکیلے میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور عند رأسہ ملک موکل، اس کے قریب ہی سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے طے ہے، ملک موکل، طے ہے۔ موکل کس کو کہتے ہیں؟ طے شدہ۔ کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل،
جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے کسی خیر کی دعا کرتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے آمین، اور اللہ تجھ کو بھی اسی طرح خیر عطا فرمائے۔ یعنی یہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی دعا پر کون آمین کہہ رہا ہے؟ کوئی ہے نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے جو کیا کہے گا؟ آمین۔ تو ہر دعا پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرشتہ آمین کہنے والا ہوتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے کوئی آمین بولنے والا، چاہے اس کو دکھے یا نہ دکھے۔ فرشتہ دکھتا نہیں لیکن اس کی دعا پر وہ کہتا ہے آمین، وَلَكَ بِمِثْلِ، اور اللہ تجھ کو بھی ایسی خیر عطا فرمائے جیسے تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو یعنی ایک فائدہ دعا کا یہ ہے، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرنے والا کوئی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کے لیے کوئی دعا کرے تو آپ کسی کے لیے دعا کیجیے۔ آپ گناہ گار کے لیے دعا کریں گے ہدایت کی، آپ کے لیے ایک فرشتہ دعا کرے گا جو گناہ گار نہیں ہے، جو ایک دم پاک صاف ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے لیے کوئی دعا کرنے والا چاہیے، آپ کسی کے لیے دعا کرنے والے بنیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور یہ روایت یعنی یہ بتاتی ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے دعا کر کے اپنا فائدہ کر سکتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے خیر کی دعا کیجئے، کوئی آپ کے لیے خیر کی دعا کرے گا۔ آدمی اتنا بخیل ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے، دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں، دعا کرنے والا بنائیں۔